أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. یہ آیات کریمہ سورۃ الاعلی جو 30ویں پارے کی سورت ہے اس کی آخری چند آیات آپ نے سنی ہیں. ان آیات میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالی نے 3 اصول بیان کیے ہیں کہ جو شخص ان 3 اصولوں پر کاربند ہو جائے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. دوسرا مضمون یہ ہے کہ لوگ ان 3 اصولوں کو اپنانے سے گریز کرتے ہیں تو اس کا سبب کیا ہے؟ وہ کون سا مرض ہے جو جس کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ان اصولوں سے دور بھاگے گا؟ اور تیسرا موضوع یہ ہے کہ اس مرض کا علاج کیا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ کامیابی کے اصول، ان اصولوں کی راہ میں رکاوٹ اور اس رکاوٹ کا علاج. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی. یقیناً اور تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جو پاک صاف ہو گیا. وذکر اسم ربہ، اور جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہا، اس کے ناموں کا ذکر کرتا رہا. فصلی، اور نماز قائم کرتا رہا. یہ اصول ثلاثہ، یہ 3 اصول جنہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے ذکر فرمایا. انداز انتہائی تاکید کے ساتھ ہے. شروع میں قد، عربی قواعد میں یہ حرف تحقیق ہے، عربی گرامر میں یہ حرف تحقیق ہے. یہ استعمال کرتے ہیں یقین کا معنی پیدا کرنے کے لیے. جاء زید کا معنی زید آیا، اور اگر قد لگا دیں قد جاء زید
تو معنی ہوگا یقیناً زید آیا۔ تو اس حرف کے استعمال سے کلام میں زور پیدا ہوتا ہے، پختگی پیدا ہوتی ہے، اور یقین اور تحقیق کا معنی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان یقین پر قائم ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مگر اللہ تعالیٰ بھی یہاں قد کا لفظ استعمال کر کے اپنے اس کلام کو اور پختہ، مضبوط اور یقینی بنا رہا ہے کہ تحقیق وہ شخص یقینی طور پر کامیاب ہے۔ افلح آگے، جس میں فلاح کا معنی کامیابی کا معنی۔ یہاں طلبہ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ افلح ماضی کا صیغہ ہے، جس کا معنی یقیناً وہ کامیاب ہو چکا۔ حالانکہ کامیابی اصل قیامت کے دن ہوگی، یعنی کامیابی کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے، مگر یہاں صیغہ زمانہ ماضی کا استعمال ہوا، یہ بھی یقین کا معنی دیتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے۔ اس میں یقین کا معنی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ کل میں فلاں کام کروں گا، مستقبل کا صیغہ، ہو سکتا ہے نہ کر پائیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ کل میں نے فلاں کام کیا، وہ ہو چکا ہے، زمانہ ماضی، تو اس کام کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے، وہ یقینی طور پر ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت جس صیغے میں چاہے خبر دے، یقین ہی یقین ہے، مگر اس ذات باری تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں اور پختگی، یقین اور تحقیق پیدا کرنے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کامیابی کیا ہے؟ آپ کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ اور قرآن حکیم کسے کامیابی قرار دیتا ہے؟ ہمارے نزدیک دنیا کی ترقی کامیابی ہے، ایک بڑا بینک بیلنس ہو یہ کامیابی ہے، اور ہم کئی مربع زمین کے مالک بن جائیں یہ کامیابی ہے، ہمارے باغات ہوں اور فصلیں شاداب ہوں یہ کامیابی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا ویزا مل جائے یہ کامیابی ہے، کچھ لوگوں کی توقع یہ ہے کہ ہمیں اسمبلی کی سیٹ مل جائے یہ کامیابی ہے، کچھ کی دوڑ دھوپ یہ ہے ہمیں وزارت مل جائے، جب ملک کی صدارت مل جائے یہ کامیابی ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے ان میں سے کسی چیز کو کامیابی قرار نہیں دیا۔ قرآن کی اصطلاح میں کامیابی کیا ہے؟ فرمایا کہ فمن زحزح عن النار ادخل الجنت فقد فاز۔ ہماری فہرست میں کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیا جائے، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ دنیا کی یہ کامیابیاں قرآن کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ دنیا کے خزانے مل جائیں، دنیا کی دولتیں مل جائیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافر شربۃ من ماء۔ اگر یہ پوری دنیا مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو، مشرک کو، کسی بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اگر دنیا کی قدر و قیمت اتنی بھی ہوتی ایک مچھر کے پر جیسے، تو کسی کافر کو ایک دانہ اناج کا نہ ملتا، پانی کا ایک گھونٹ نہ ملتا۔ مگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک بالکل بے قدری چیز ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے۔
تو یہ کوئی کامیابی نہیں کہ ہم دنیا کی زندگی کے لیے ترقی کریں، ہماری تگ و دو کا محور دنیا ہو اور صرف دنیا ہو کر رہ جائے، اس کو قرآن نے کامیابی نہیں مانا، بلکہ وہ جہنم کی آگ، ان اجسامکم علی النار لا تقوی، کہ تمہاری چمڑی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری دنیا کی آگ بہت گرم ہے مگر جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ جب دنیا کی آگ ناقابل برداشت ہے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ فرمایا کہ اشتقت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعدی بعدا، جہنم نے خود اللہ کے دربار میں شکوہ پیش کیا، جہنم شکایت کر رہی کہ یا اللہ تو نے میرے اندر اتنی تیزی بھر دی ہے، اتنی شدت اور حدت اور تمازت پیدا کر دی ہے کہ میری آگ مجھے کھائے جا رہی ہے، یہ شدید عذاب کیسے برداشت کرو گے؟ تو آؤ سنو کامیابی کیا ہے، من زحزح عن النار، جو اس جہنم سے بچا لیا جائے، ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ کامیاب ہے، وہ جنت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت کی ایک بالش جگہ پوری دنیا سے قیمتی، ایک فٹ جنت کا ٹکڑا پوری دنیا سے قیمتی ہے، دنیا کی دولتوں سے، دنیا کی ثروتوں سے، دنیا میں بڑے خزانے ہیں، سب سے قیمتی جنت کی ایک بالشت کے برابر ٹکڑا ہے۔ تو یہ کامیابی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جنت کی وراثت دے دے، جنت الفردوس کا وارث بنا دے، وہ حقیقی کامیاب ہے۔ تو یہ قرآن کی اصطلاح میں یہ کامیابی ہے۔ اور اللہ رب العزت یہاں پر کامیابی کے اصول بیان کر رہا ہے کہ حقیقی کامیاب کون ہے، جہنم سے بچاؤ کس کو حاصل ہوگا، جنت کا داخلہ کسے ملے گا۔ یہ تین اصول ہیں، من تزکا اور ذکر اسم ربہ اور صلی، یہ تین اصول ہیں۔ پہلا اصول کیا ہے؟ من تزکا، جو پاک ہو گیا، کس چیز سے پاک ہو؟ ہر میل کچیل سے، سب سے بڑی میل کچیل، سب سے بڑی نحوست شرک کی نحوست ہے، قبروں کی پوجا، قبروں کے طواف اور غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں، غیر اللہ کو مشکل کشا ماننا، غیر اللہ کو حاجت روا ماننا، یہ سب سے بڑی نحوست اور سب سے بڑی میل۔ تو من تزکا، جو پاک ہو جائے ان ساری نحوستوں سے، شرک سے پاک ہو جائے، غیر اللہ کی عبادت سے پاک ہو جائے اور پکی اور سچی توحید پر قائم ہو جائے کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، قربانی نظر و نیاز اللہ کے لیے ہے، اس عقیدے پر جم جائے بڑے ٹھوس طریقے سے، یہ من تزکا، یہ پاک ہونا، صاف ہونا۔ امام اکرمہ رحمہ اللہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، من تزکا کی تعریف کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، اے قال لا الہ الا اللہ، کہ تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص پاک ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ پر جم جائے اور قائم ہو جائے، اس کلمے کو پڑھے، اس کلمے کو سمجھے اور اس کے مقتضا پر عمل کرے، جس کا معنی کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جس کے فہم سے اکثر لوگ عاری ہیں اور اس کلمے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو من تزکا، اے من قال لا الہ الا اللہ، جو عقیدہ توحید پر قائم ہو جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر ڈٹ جائے اور جم جائے، اس کلمے کو پڑھے تلفظ میں، اس کلمے کو سمجھے کہ اس کلمے کی دو بنیادیں ہیں،
ایک نفی کی بنیاد اور ایک اس بات کی بنیاد۔ نفی کیا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ سرکاریں جو لوگوں نے بنا رکھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں قدغن صریح شرک ہے جو بالکل ناقابل معافی ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رکن اس بات صرف الا اللہ، ایک اللہ، وہ عبادت کے لائق ہے۔ اسی کی بندگی، اسی کی پوجا، اسی کی پرستش اور عبادت ہے۔ سجدے کے لائق وہ ہے، نماز اور قیام اور قرات کے لائق وہ ہے، قربانی کے لائق وہ ہے، نظر و نیاز کے لائق وہ ہے، طواف اس کے گھر کا ہے اور کسی کا نہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ اس کا فہم۔ تو من تزکا، جو پاک ہو جائے، شرک سے پاک ہو جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا صحیح ادراک حاصل کر لے، صحیح معنی میں سمجھ لے اور اس پر ڈٹ جائے اور قائم ہو جائے۔ یہ شرک سب سے بڑی نحوست، اور شرک کے بعد بدعت ہے۔ بدعت سے پاک صاف ہو جائے۔ بدعت سے پاک صاف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت ہو، ان کی سنت سے محبت ہو اور ان کی ذات سے محبت ہو۔ بدعت سے پاک صاف ہو۔ بدعت سے مراد ہر وہ نیا عمل جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہو، جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ اسے آپ چاہے کتنی بڑی نیکی سمجھیں، مگر وہ عمل مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو شخص ایسا عمل کرے جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہ ہو، جس عمل پر ہماری مہر نہ ہو، جس عمل پر ہماری تصدیق نہ ہو، جس عمل کو ہماری مطابقت اور موافقت حاصل نہ ہو، تو وہ مردود ہے۔ عمل کرنے والا بھی مردود ہے اور وہ عمل بھی مردود ہے۔ تو پاک صاف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بدعت سے پاک ہو، بدعت کا ارتکاب نہ کرے، بلکہ ہر وہ عمل کرے جو اللہ کے پیارے حبیب نے کیا ہے، ہر وہ کام انجام دے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ کوئی نئی چیز، کوئی نیا عمل، کوئی نیا کردار اس سے بچ کر رہے، کیونکہ تزکیہ کامیابی کے لیے، پاک صاف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ شرک سے بھی پاک ہو اور بدعت سے بھی پاک ہو۔ پھر پاک صاف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کرے، اس کی زندگی تقوی پر قائم ہو، اللہ کی خشیت پر قائم ہو، گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، کیونکہ گناہوں کی ایک سیاہی ہے جو انسان کے اندر کو، اس کے دل کو، اس کے باطن کو سیاہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، کلما اسلم ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے۔ کوئی گناہ کرے اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، فَإِنِ اسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر توبہ کر لے، استغفار کر لے تو اللہ وہ نشان بٹھا دیتا ہے اور اس کے دل کو پہلے سے بڑھ کر چمکدار بنا دیتا ہے، منور کر دیتا ہے اس کی توبہ اور استغفار کی برکت سے۔ اور اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا بلکہ دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے اور گناہوں پر گناہ کرتا جاتا ہے، تو نشان بڑھتے جاتے ہیں، نشان لگتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل کی سیاہی اللہ تعالیٰ کی وہ مہر ہے کہ جب وہ لگ جائے تو اس مہر کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکے گی۔ وہ مہر لگی رہے گی، ثابت رہے گی، اور جب اللہ کی مہر لگ جائے تو یاد رکھو اس دل میں کبھی نیکی داخل نہیں ہوگی، اس بندے کو کبھی نیکی کی توفیق نہیں ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان بڑھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔
اور صحیح معنی میں کرو، پورے فہم کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اطاعت کرو گے اعمال محفوظ رہیں گے، اور اطاعت نہیں کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو اعمال برباد ہو جائیں گے. اور ایک مقام پر فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اس بات کو یاد رکھو، اگر گناہوں پر گناہ کرو گے، اپنے دل کو سیاہ کر بیٹھو گے، تو اللہ تعالیٰ کی وہ مہر ہے کہ اللہ خود انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. اللہ خود آر بن جاتا ہے، اور ایسے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نیکی داخل ہونے ہی نہیں دیتا. اس نے نافرمانیاں کر کر کے اپنے دل کو سیاہ کر لیا. تو تزکیٰ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے بچو، معصیتوں سے بچو. اور اگر انسانی فطرت ہے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کو ملتوی نہ کرو، استغفار کو ملتوی نہ کرو، بلکہ ساتھ ساتھ توبہ بھی کرو، کیونکہ توبہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ دل کی سیاہی کو بٹھا دیتا ہے اور انسان کے دل کو پہلے سے زیادہ منور کرتا ہے اور چمکدار بنا دیتا ہے. یہ تزکیٰ پاک ہونے کے لیے یہ جدوجہد ضروری ہے، ان اعمال کی ادائیگی ضروری ہے، ان اعمال کی انجام دہی ضروری ہے. ایک مقام پر فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا. تزکیہ نفس یہ ایک مستقل اصطلاح ہے شریعت کی. تزکیہ نفس، تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے ہمارا ارتکاز کتاب و سنت پر ہو اور قرآن و حدیث پر ہو. تزکیہ کرنے والی ایک ہی شخصیت ہے اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے. اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ کا مومنین پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا، اور اس رسول کا کام کیا ہے، اس رسول کا وظیفہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس رسول کے 3 کام ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھنا اور پڑھ کر ان کی اصلاح کرنا، ویزکیہم ان کا تزکیہ کرنا، تزکیہ نفس کرنا، اور ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دینا. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ تزکیہ نفس در حقیقت وظیفہ اور عمل ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام. جب تک آپ دنیا میں موجود رہے آپ نے صحابہ کا تزکیہ کیا، ان کے نفوس کو پاک اور صاف کیا ان سارے اصولوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو تزکیہ نفس آپ کا وظیفہ ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، آج اگر تزکیہ نفس چاہتے ہو تو ان 2 چیزوں پر ارتکاز کرو، ان 2 چیزوں پر اکتفا کرو. ایک اللہ کا کلام قرآن حکیم اور دوسرا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت. یہ تزکیہ کی بنیادیں ہیں، انہی پر ارتکاز کرو. بحمداللہ ہمارا عقیدہ بڑا صاف ستھرا، ورنہ کئی لوگ ان کی تزکیہ کی بنیادیں اور ہیں. المحند المفند جس پر 300 علماء دیوبند کے دستخط، اس کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے کہ ہم فروع میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار، اصول میں ابو الحسن الاشعری کے پیروکار، اور تزکیہ اور تصوف میں ہم کس کے پیروکار ہیں؟ 3-4 نام لیے، سہروردی، نقشبندی، چشتی اور قادری. یہ کیا کھیل ہے دین؟ کیا دین شطرنج کا کھیل ہے کہ تزکیہ فلاں سے لو، تصوف فلاں سے لو، فروع فلاں سے لو، اصول فلاں سے لو؟ میرے دوستو مبارک ہو آپ کا عقیدہ بحمداللہ واضح نصف النہار کے سورج کی طرح کہ عقیدہ ہو، اصول ہو، فروع ہو، تزکیہ ہو. ان سارے امور میں آپ محمدی ہیں اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پیروکار. تزکیہ نفس در حقیقت کتاب و سنت سے ملتا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ملتا ہے. یہ کوئی الگ راستہ نہیں ہے جس کے لیے غیروں کی خاک چھانی جائے اور ان کے در پہ حاضری دی جائے. ہر ایک کے لیے ایک ہی در ہے اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کا راستہ اور سنت کا دروازہ ہے.
تو تزکیے کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ اب تک کا خلاصہ یہ ہے کہ کامیابی کے لیے خواہ وہ دنیا کی کامیابی ہو، خواہ وہ قبر کی کامیابی ہو، خواہ وہ آخرت کی کامیابی ہو، تین اصول ہیں، اور پہلا اصل جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس کا کیا معنی ہے؟ پاک صاف ہونا، اپنے نفس کو پاک صاف کرنا، شرک کی بےہودگی سے، بدعت کی نحوست سے، اور گناہوں کی سیاہی سے، معصیتوں کی سیاہی سے اپنے آپ کو ظاہر اور باطن میں پاک صاف کرنا۔ تزکیہ کا دوسرا معنی بھی ہے، اور وہ ہے دین پر عمل کر کے اپنے آپ کو سنوارنا، دین پر چل کر اپنی اصلاح کرنا، کیونکہ تزکیہ کی یہ دونوں معنی ہیں۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ اور تزکیہ دونوں کا ایک ہی ماخذ ہے، اور زکوٰۃ کے دو فائدے ہیں، زکوٰۃ کے دو نتیجے ہیں۔ ایک، زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال پاک صاف ہو جائے، جب تک زکوٰۃ نہیں دو گے آپ کا مال ناپاک رہے گا، تو زکوٰۃ سے تزکیہ بنا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے آپ کے مال میں برکت آتی ہے، اللہ آپ کے مال کو بڑھاتا ہے۔ ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، مال میں کمی نہیں آتی۔ تو زکوٰۃ اور تزکیہ اس میں دونوں معنی ہیں، ایک پاک صاف ہونا اور دوسرا اپنے آپ کو بڑھانا نیکی میں، تقوی میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ تو قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ اور تزکیہ نفس کی دو بنیادیں ہیں، ایک گناہوں سے بچنا اور شرک و بدعت سے بچنا، اور دوسرا تزکیہ نفس کی بنیاد یہ ہے کہ عمل صالح کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو سنوار لینا، اپنے آپ کو اللہ کا اور اس کے رسول کا محبوب بنا لینا، یہ بھی تزکیہ ہے اور یہ بھی تزکیہ کی بنیاد ہے۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب وہ ہے جو ان آلودگیوں سے پاک صاف ہو جائے، شرک و بدعت سے پاک صاف ہو جائے، گناہوں کی تلوث سے پاک صاف ہو جائے۔ اور تزکیے کی بنیاد یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کر کے، قرآن و حدیث کی اطاعت اختیار کر کے، اور قرآن و حدیث کو اپنا کر عمل کر کے اپنی اصلاح کی جائے، اپنے آپ کو اور مضبوط کیا جائے۔ تو تزکیہ میں دونوں چیزیں ہیں، تخلیہ اور تحلیہ۔ تحلیہ کا معنی زیور سے مزین ہونا، وہ کتاب و سنت کا زیور ہے، اور تخلیہ کا معنی گناہوں سے خالی ہو جانا اور گناہوں سے پاک صاف ہو جانا۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، پھر بدعت ہے، پھر دیگر گناہ ہے۔ ان سب کو سمجھو، ان کی خطورت کو سمجھو اور اپنے آپ کو پاک صاف کرو۔ یہ پہلا اصل ہے کامیابی کے حصول کے لیے، وہ کامیابی دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو یا قبر کی ہو، ہر مقام کی کامیابی چاہیے۔ دنیا کے فتنے ہیں، ان سے بچاؤ چاہیے، دنیا میں بڑی کڑی آزمائشیں ہیں، حفاظت چاہیے، استقامت چاہیے۔ پھر انسان نے کل مر کے قبر میں جانا ہے، قبر کی زندگی انتہائی تلخ ہو سکتی ہے۔ نادا مناد من السماء ان قد كذب عبدي فافرشوا له من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار۔ جو انسان قبر میں چلا جائے اور اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی فرشتوں کے لیے کہ یہ بندہ بڑا سیاہگار تھا، بڑا گناہگار تھا اور شرک و بدعت میں ملوث تھا، ایسا کرو کہ اس کے نیچے جہنم کی آگ کا بستر ڈال دو، اسے جہنم کا لباس پہنا دو، اور جہنم کے دروازے اور کھڑکیاں اس کی قبر میں کھول دو، تاکہ قیامت کے قائم ہونے تک اس آگ میں جھلستا رہے اور جلتا رہے۔ تعرض علیہ تسع وتسعون تنینا تلدغه وتلحسه، جو قبر میں جاتا ہے اس پر 99 سانپ اور بچھو روزانہ چھوڑے جاتے ہیں، جو اس کو ڈستے ہیں، ڈنگ مارتے ہیں اور اس کے چھوٹے سے وجود کو زہر سے بھرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس زہر کا ایک قطرہ اگر زمین پر ٹپکا دیا جائے، زمین میں ڈال دیا جائے تو زمین میں موجود ساری معیشت زہریلی اور کڑوی ہو جائے، اور قیامت تک کے لیے وہ زمین اگانے کی اور فصل پیدا کرنے کی قوت سے محروم ہو جائے۔ اتنا شدید عذاب ہے۔
قد افلح یقیناً قبر کی فلاح چاہیے اور قبر کی کامیابی چاہیے. اس کے لیے پہلا اصل آپ نے سن لیا، من تزکا، جو پاک صاف ہو جائے. اور پاک صاف ہونے کے دو معنی، گناہوں سے پاک صاف ہونا اور نیکیاں کر کے پاک صاف ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے پاک صاف ہونا. دوسرا اثر اللہ کے بندوں، وذکر اسم ربہ، وہ شخص کامیاب ہوگا جو اپنے رب کے نام کا ذکر کرے. ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرے. یہ بھی ایک بڑا کارآمد عمل ہے جو اللہ پاک نے یہاں پیش کیا کہ کامیاب ہونے کے لیے جہاں اپنے ظاہر و باطن کی صفائی ضروری ہے اور طہارت ضروری ہے اور تحلیہ ضروری ہے، وہاں ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرو. اپنی زبان کو ہمیشہ مشغول رکھو اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ. پیارے پیغمبر کی سنت کیا تھی؟ لا یزال لسانہ رطبا من ذکر اللہ. آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی. تو ذکر کا اصول ہمارے سامنے رکھا گیا. چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، اور لیٹتے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتے ہو. وضو ہو تو ذکر کر سکتے ہو، وضو نہ ہو تو ذکر کر سکتے ہو، حتیٰ کہ اگر غسل کی حاجت ہو تو بھی ذکر کر سکتے ہو. ایک خاتون کے ناپاکی کے ایام ہو، ان ناپاکی کے ایام میں بھی وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے. ایک شخص کو اگر جنابت کا عارضہ ہو، غسل سے قبل وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. قبلہ سامنے ہو تو ذکر کر سکتا ہے، سامنے نہ ہو تو ذکر کر سکتا ہے. مسجد میں ذکر کر سکتا ہے، اپنے گھر میں ذکر کر سکتا ہے، اپنے بازار میں ذکر کر سکتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے. نبی علیہ السلام کے ایک حدیث ہے، الا اخبرکم بخیر اعمالکم، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة وخیر لکم من ان تقاتلوا عدوکم فتضربون اعناقهم ويضربون اعناقکم. آؤ تمہیں بتائیں سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل، سب سے افضل عمل سارے اعمال میں، جتنے بھی اعمال انجام دیتے ان میں سب سے افضل. اور سونا اور چاندی دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل. صبح سے شام تک، شام سے صبح تک سونے اور چاندی کے سکے خرچ کرتے رہیں، جٹاتے رہے اللہ کی راہ میں، اس سے بھی بہتر. اور دشمن سے آپ کا مقابلہ ہو، لڑائی ہو اللہ کی راہ میں، آپ اس کی گردن پر وار کریں اور وہ آپ کی گردن پر وار کرے. کبھی آپ مارنے میں کامیاب ہو جائیں اور کبھی وہ مارنے میں کامیاب ہو جائے. یہ جہاد فی سبیل اللہ. فرمایا کہ اس سے بھی افضل، جہاد سے افضل، چاندی اور سونا خرچ کرنے سے افضل، سارے اعمال سے افضل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر سب سے افضل، جہاد سے افضل، اور چاندی اور سونے کے انفاق سے افضل، ہر عمل سے افضل اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. یقیناً بڑا مبارک عمل. ایک مقام پر ذکر کی فضیلت آئی ہے، اذکرونی اذکرکم. اللہ فرما رہا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں. کتنا یہ ایک محبوب عمل ہوگا کہ اللہ کسی بندے کا ذکر کرے، اللہ کسی بندے کو یاد کرے، فرشتوں کو گواہ بنا کر اس بندے کو بخش دے کہ میرا بندہ میرا ذکر کرے. اللہ پاک فرماتا ہے حدیث قدسی، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرا بندہ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئِهِ. میرا بندہ اگر مجھے اکیلا بیٹھ کے یاد کرے گا میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کروں گا، اور میرا بندہ اگر جماعت میں بیٹھ کے مجھے یاد کرے گا تو میں اس بندے کا نام اور اس کا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کروں گا، فرشتوں کے سامنے کروں گا. یعنی کتنا محبوب عمل ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اللہ بندے کو یاد کر رہا ہے. بلکہ بعض اذکار ایسے ہیں کہ وہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک مکالمہ ہے، گویا بندہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے اور اللہ اس گفتگو کا بندے کو جواب دے رہا ہے. چنانچہ ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے
اللہ جواب دیتا ہے صدقتا، میرے بندے تو سچا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے صدقتا، میرے بندے تو سچا ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے صدقتا، میرے بندے تو سچا ہے۔ اور بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے صدقتا، میرے بندے تو سچا ہے۔ یہ چار کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان چاروں کلمات پر اللہ جواب دے رہے ہیں کہ میرے بندے تو سچ کہہ رہے، سچا ہے تو، تیرا عقیدہ سچا ہے، تیرا قول سچا ہے، تیرا عمل سچا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے سچا ہونے کی گواہی آ گئی، یہ کامیابی کا سب سے قوی خزانہ ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ قیامت کا دن جو ہے اس میں صرف سچے لوگ کامیاب ہوں گے، جن کا عقیدہ سچا ہو، جن کا عمل سچا ہو، جن کا ذکر سچا ہو، جن کی گفتار سچی ہو، وہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کے نتیجے میں ان بندوں کی سچائی کی گواہی دے گا کہ بندے سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتا صدقتا، سچے ہو تو۔ بندہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ فرماتا صدقتا، سچے ہو تو۔ اور بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ فرماتا صدقتا، سچے ہو تو۔ اور بندہ اللہ اکبر کہتا ہے اللہ فرماتا صدقتا، سچے ہو تو۔ اس کے بعد بندہ اور ذکر کرتا ہے، وہ ذکر کیا ہے؟ بات حدیث میں کہ بندہ جب خاص طور پہ رات کو اٹھ کے رات کی نماز کا افتتاح کرے اس ذکر سے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حدیث میں 10 بار کا ذکر آتا ہے کہ رات کی نماز کا تہجد کا افتتاح کرے 10 دفعہ یہ کلمات پڑھ کر، تو اللہ فرماتے میرے بندے یہ سب کچھ میرے لیے کر رہا ہے، تو اپنے لیے کچھ مانگ لے، میں تجھے عطا کروں۔ میرے بندے مجھ سے تو کب مانگے گا؟ یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سارے اذکار میری تعریف ہے، میری حمد و ثنا ہے، میری توحید کے خزانے ہیں۔ مجھ سے کچھ مانگ بھی لے، کچھ سوال بھی کر لے، میں تجھے عطا کروں گا۔ آگے بندہ سوال کرتا ہے اللہم اغفر لی وعافنی واہدنی وارزقنی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے عافیت دے، رحمت عطا فرما دے، اے اللہ مجھے روزی دے دے، حلال روزی، اور مجھے ہدایت دے دے۔ جب یہ 4 دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر دعا پر جواب دیتا ہے قد فعلت قد فعلت قد فعلت۔ بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ فرماتا قد فعلت، تجھے میں نے بخش دیا۔ بندہ کہتا ہے وعافنی، مجھے عافیت دے دے، اللہ فرماتا قد فعلت، میں نے عافیت دے دی۔ بندہ کہتا ہے وارزقنی، مجھے روزی دے دے، اللہ فرماتا قد فعلت، روزی دینے کا وعدہ کر لیا۔ بندہ کہتا ہے واہدنی، مجھے ہدایت دے دے، اللہ فرماتا قد فعلت، میں نے ہدایت دے دی۔ کیسا ذکر ہے اور کیسا مکالمہ ہے! زمین پر بندہ عرش والے کو پکار رہا ہے اور اس کا ذکر کر رہا ہے، عرش والا اس کی ہر پکار کا جواب دے۔ باقاعدہ بندے سے محو کلام ہے، بندہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ بندے سے کلام کر رہا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بڑی افضل شے ہے انسان کا ذکر کرنا۔ ذکر کیجئے، اس پر کوئی آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، چلتے پھرتے ذکر کر سکتے ہیں۔ اور شریعت میں چھوٹے چھوٹے ذکر کے کلمات ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں، سب آپ کو یاد ہے، کثرت سے وہ اذکار کیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، چھوٹا سا کلمہ، اس کا ذکر کیجئے کثرت سے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کنز من کنوز الجنہ، یہ چھوٹا سا کلمہ جنت کا خزانہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث جامع ترمذی کی، اس چھوٹے سے ذکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ایک دروازہ قرار دیا۔ جنت کی 8 دروازے ہیں، کوئی صدقے کا دروازہ، کوئی روزے کا دروازہ، کوئی نماز کا دروازہ، اور ایک دروازہ مخصوص ہے اس نام کے ساتھ۔ اس دروازے کا نام کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو لوگ کثرت سے یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اس کو قبول کر کے قیامت کے دن اسے اس دروازے سے جنت میں داخل کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے دروازے سے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا جو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ لیکن ضروری ہے کہ سمجھو یہ کلمہ کیا ہے، اس کلمے کی تفسیر کیا ہے۔ اس کلمے میں انسان اپنے آپ کو پورا کا پورا
اللہ کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ یا اللہ کوئی بھی خیر ہو اس کا حصول تیری توفیق سے ہے، مجھ میں کوئی طاقت نہیں، اور کوئی بھی شر ہو اس سے بچاؤ تیری توفیق سے ہے، مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ ہر خیر کا حاصل ہونا تیرے امر سے ہے، اور ہر شر سے بچنا تیرے امر سے ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ بڑے سے بڑی خیر ہو تیری عطا سے ملے گی، چھوٹے سے چھوٹی خیر ہو تیری عطا سے ملے گی، اور بڑے سے بڑا شر ہو تیری توفیق سے بچاؤ ممکن ہوگا، اور چھوٹا شر ہو اس سے بچاؤ بھی تیری توفیق سے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عقیدے کا نچوڑ ہے۔ کثرت سے یہ کلمہ پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو۔ یہ کلمات بڑی ان کی فضیلتیں ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا نقول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اگر میں چار کلمات ایک بار پڑھوں احب الیہ مما طلعت علیہ الشمس، تو ان کلمات کو ایک بار پڑھنا مجھے محبوب ہے ہر اس شے سے جس شے پر دھوپ پڑتی ہے۔ جہاں جہاں تک سورج جاتا ہے، سورج کی دھوپ جاتی ہے، وہاں تک کی ہر شے سے مجھے یہ چار کلمات محبوب ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ احادیث میں کتاب الدعوات اور اذکار کے ابواب ہیں، اگر آپ کبھی کھولیں تو آپ کے سامنے بڑے بڑے اذکار آئیں گے۔ سید الاستغفار صحیح بخاری میں سارے استغفاروں کا سردار، وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ یہ پورے اذکار کے کلمات جو کہ سید الاستغفار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ صبح کوئی ایک بار پڑھ لے اور شام ہونے سے قبل اس کا انتقال ہو گیا تو جنت میں داخل ہوگا، اور جو بندہ شام کو پڑھ لے صبح ہونے سے قبل اس کا انتقال ہو گیا تو ان کلمات کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ خزانے ہیں دین کے، ذکر کی صورت میں ہم کو عطا ہوئے، کثرت سے ان کو پڑھیے۔ اور سب سے بہترین ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے، جس کے ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں کم از کم۔ اگر اخلاص ہوگا، خشیت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، للہیت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس اجر کو اور بڑھا دے گا اور اس میں اضافہ کر دے گا۔ تو قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ اذکار کیجیے، ذکر اس رب ہی۔ اگر فلاح چاہتے ہو تو اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور خوب ذکر کرو، چلتے پھرتے ذکر کرو۔ شریعت میں ہر جگہ کے لیے اذکار موجود ہیں، سونے کے اذکار ہیں، جاگنے کے اذکار ہیں، حتی کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے اذکار ہیں، اور بیت الخلاء سے نکلنے کے اذکار ہیں، مسجد کے داخلے کے اذکار ہیں، مسجد سے نکلنے کے اذکار ہیں، لباس پہننے کے اذکار ہیں۔ کوئی بھی الغرض زندگی کوئی حصہ ہو، ہر موقع کے اذکار موجود ہیں۔ نکاح کے اذکار ہیں، اور نکاح کے بعد بیوی سے خلوت سے قبل کے اذکار ہیں، ذکر ہی ذکر ہے۔ اگر ہم ان کو یاد کر لیں اور اسے تعلق جوڑ دیں، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہو اور یہ کامیابی کا اصول ہوگا۔ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہے جو پاک صاف ہو گیا شرک و بدعت سے اور گناہوں کے تلبس سے اور نیک اعمال انجام دے کے تحلیہ اختیار کرنے سے۔ اور دوسرا اثر یہ ہے وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہے، اپنے رب کو یاد کرتا رہے۔ ان اذکار کی صورت میں جتنا زیادہ ذکر کرے گا اسی قدر اس کو زیادہ جلدی کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ رحمت کے ساتھ فرمائے گا، عذاب سے نجات دے کر فرمائے گا، اور جنت کے داخلے کے ساتھ فرمائے گا۔ اور تیسرا اثر جو ہے فرمایا فصلی، نماز قائم کی، نماز قائم کی وہ بھی کامیاب ہے۔ نمازوں پر توجہ ہو، بلکہ بھرپور توجہ ہو، ہر وقت اس کا دھیان نماز کی طرف ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص یقیناً اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے بیٹھے گا قیامت کے دن، جس کا دل معلق ہو مسجد کے ساتھ، اس کو نماز سے محبت ہو، ہر وقت نماز کا دھیان ہو، وقت دیکھتا رہے کب نماز کا وقت ہوگا، اپنے مشاغل چھوڑ کے نماز کے لیے حاضری دو۔ تو اس طریقے سے نماز پر توجہ ہو، اس کے ذہن میں نماز چھائی ہوئی ہو، اور کبھی نماز کو لیٹ نہ کرے، وقت پر ادا کرے،
اور ادائیگی بھی نبی اسلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق جو وقت شریعت نے مقرر کیے ہیں ان اوقات کی حفاظت کے ساتھ نماز ادا کرے اور نماز کو ضائع نہ کرے. نماز کو لیٹ کرنا اس کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، جیسا کہ نبی اسلام کی حدیث ہے من فاتته صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، فوت ہونے کا معنی تاخیر ہو جائے، عصر کی نماز لیٹ ادا کرے تو گویا اس کا سارا اہل، سارا خاندان، بیوی بچے اور اس کا سارا مال ایک ہی جگہ جمع کر کے ان کو آگ لگا دی گئی. نماز لیٹ کرنے کا نقصان کیا ہے آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن محسوس کرنا چاہو تو یہ سوچ کر محسوس کرو، اگر اس کی پوری فیملی، بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن سب کو جمع کیا جائے اور اس کا مال سب جمع کیا جائے اور سب کو آگ لگا کر خاکستر کر دیا جائے اور راکھ کا ڈھیر بنا دیا جائے، کتنا صدمہ ہوگا، کتنا صدمہ اس شخص کو ہونا چاہیے جس کی ایک عصر کی نماز لیٹ ہو جائے. فوت ہونا نہیں بلکہ لیٹ ہونا. تو نماز کو ادا کرنا وقت پر یہ ضروری ہے، اور نماز کو ادا کرنا اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق. اگر طریقے کی خلاف ورزی ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ نماز قبول نہیں کرے گا. اس کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نمونہ، مثال اور آئیڈیل رسول اللہ کی ذات ہے. ہر چیز میں ان کو نمونہ مانو، ان کو سیمپل مانو، اپنے لیے مثال مانو، اپنے لیے آئیڈیل مانو. یقیناً رسول اللہ کی ذات ہے وہ، اور صرف رسول اللہ کی ذات ہے جو ہر عمل تمہارے لیے نمونہ، عبادات میں نمونہ، معاملات میں نمونہ، اخلاقیات میں نمونہ، عقائد میں نمونہ، اذکار میں نمونہ، ہر چیز میں سیمپل اور آئیڈیل محمد مصطفیٰ علیہ السلام. اگر آپ نماز پڑھیں مگر وہ نماز اس نمونے کے خلاف ہو، اللہ کے حبیب کے طریقے کے خلاف ہو، وہ نماز قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ نماز پڑھیں یہ سوچ کر کہ جس طریقے سے پڑھ رہا ہوں اس طریقے سے باپ دادا پڑھا کرتے تھے، وہ نماز قابل قبول نہیں ہے. باپ دادا نمونہ نہیں بنائے گئے بلکہ نمونہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام بنائے گئے. دیکھیں نبی اسلام کے دور میں ایک صحابی تھا. صحابی کا مقام آپ جانتے ہیں، صحابی کا درجہ آپ جانتے ہیں. نبی اسلام کا فرمان ہے کہ جن آنکھوں نے مجھے بحالت ایمان دیکھ لیا ان آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئی. ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کے سامنے نماز پڑھ رہا، نماز پڑھ کے آپ سے ملنے آیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، یہ نماز نہیں ہوئی. حالانکہ وہ صحابی ہے، اللہ کے پیغمبر کے صحبت یافتہ. بھائیوں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر خلاف سنت نماز پڑھنے پر صحابی کی نماز قابل قبول نہیں ہے تو میں اور آپ کس بات کی بولیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہم زیادہ لاڈلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم زیادہ محبوب ہیں کہ جیسے چاہو نماز پڑھتے اور اللہ قبول کر لے گا؟ ہرگز نہیں. صرف ایک ہی نماز قابل قبول ہے اور وہ اس طریقے سے جو طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. باپ دادا کا طریقہ ہو، قوم برادری کا طریقہ ہو، اپنے بڑوں کا طریقہ ہو، اپنے پیروں کا طریقہ ہو، اپنے اماموں کا طریقہ ہو، یہ سارے طریقے مصنوعی اور جعلی ہیں جن کی بنیاد پر نماز قابل قبول نہیں ہے. صرف اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق. تو وقت کی پابندی کے ساتھ اور سنت رسول کی حفاظت کے ساتھ نماز کو ادا کرے اور کرتا رہے. جو ہی اذان ہو مسجد میں پہنچ جائے. کتنے سلف صالحین کے واقعات آتے ہیں، اذان سے قبل وہ باوضو ہو کر تیار بیٹھتے تھے کہ جو ہی اذان ہو ہم فوراً نماز کے لیے تیار ہوں، سنتیں پڑھیں. یقیناً وہ شخص بڑا بابرکت ہے جو سنتوں کی حفاظت کرتا ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے دن رات میں 12 سنتیں ہیں، 4 اور 2 ظہر کی، 4 قبل اور 2 بعد کی، 2 مغرب کے بعد، 2 فجر سے پہلے اور 2 عشاء کے بعد. 12 رکعات ہیں. فرمایا کہ جو بندہ ان 12 رکعات کی پابندی کر لے بن اللہ لہ بیت فی الجنہ، اللہ اس کی جنت میں محل بنائے گا، جنت میں اس کا ایک مکان بنائے گا، گھر بنائے گا، بڑا وہ عالیشان ہوگا. سنتوں کی حفاظت ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے اور آپ کے مبارک عمل کی حفاظت ہو اور آپ کے بیان کردہ اوقات کی حفاظت ہو. فصلی، اس طریقے سے نماز ادا کرے.
یہ 3 اصول ہو گئے. فرمایا قد افلح من تزکا ذکر اسم ربہ فصلی. یقیناً وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے جو اپنا تزکیہ کر لے، اپنے ظاہر و باطن کو پاک صاف کر لے. پاک صاف ہونے کے لیے 2 چیزیں، ایک شرک و بدعت سے بچنا اور گناہوں سے جو ہے وہ دوری اختیار کرنا، گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا، اور دوسرا ہے اللہ کا ذکر کرنا، اور تیسرا ہے نماز ادا کرنا وقت کی پابندی کے ساتھ، وقت کی حفاظت کے ساتھ. اور نماز ادا کرنا اللہ کے پیارے کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اس طریقے سے نماز ادا کرو تو یقیناً یہ کامیابی کے 3 اصول. مگر زیادہ تر لوگ ناکام ہیں، زیادہ تر لوگ جہنم کا نقلہ بننے والے ہیں. کیوں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا آدم ابعث بعث النار، جہنم کے قافلے تیار کرو، جہنم کے گروہ تیار کرو. آدم علیہ السلام کہیں گے ما بعث النار یا اللہ جہنم کا گروہ کیا ہے، جہنم کے قافلے کیا ہیں، میں نہیں جانتا. تو اللہ فرمائے گا من کل 1999 ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں اور صرف 1 جنت. حالانکہ 3 اصول بالکل واضح ہیں، جو بندہ اپنا لے اس کے لیے کامیابی کا فائدہ موجود ہے. مگر اس کے باوجود جہنم میں لوگ زیادہ جائیں گے. ان اصولوں سے لوگ زیادہ دوری اختیار کرنے والے، بہت کم وہ لوگ ہیں جو ان کو اپنائیں گے اور جنت کے مستحق بنیں گے، جن کو جنت کی وراثت ملے گی. زیادہ لوگ حق سے دور. اس سے ایک بات یہ سمجھ لو کہ کثرت تعداد دلیل نہیں ہے. آج ہمارے ذہنوں میں یہ ہوا بیٹھا ہوا ہے جس طرف لوگ زیادہ ہوں اس طرف کی بات مان لو. ہرگز نہیں، یہ شریعت کی تحکیم نہیں ہے، شریعت کا اصول نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کثرت تعداد حجت ہے، اس کی مان لو. قلت تعداد پر اس کو فوقیت دو اور ترجیح دو. کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے کی بات مان لو، چھوٹے کی بات چھوڑ دو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باپ کی بات مان لو، بیٹے کی بات چھوڑ دو. کچھ لوگ کہتے ہیں شوہر کی بات مان لو، بیوی کی بات چھوڑ دو. بھائی یہ سارے ضابطے شریعت کے خلاف ہیں. شریعت کا ایک ہی ضابطہ ہے، اختلاف اگر استاد شاگرد میں ہو، اختلاف اگر باپ بیٹے میں ہو، اختلاف اگر بڑے چھوٹے میں ہو، اختلاف اگر کثرت و قلت میں ہو، ان سارے مواقع میں حکم اور فیصل ایک ہی شخصیت ہے اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. ہر اختلاف کو آپ کی سنت پر پیش کرو، آپ کی حدیث مبارک پر پیش کرو. اختلاف اگر باپ بیٹے میں ہو تو فیصلہ اللہ کے پیغمبر سے کرو. اختلاف اگر کثرت تعداد اور قلت تعداد میں ہو تو فیصلہ محمد رسول اللہ سے کرو. اختلاف اگر استاد شاگرد میں ہو تو فیصلہ اللہ کے پیغمبر سے کرو. تو کثرت تعداد حجت نہیں ہے، قلت اور کثرت کا دین سے تعلق نہیں ہے. حق پر وہ ہے جس کی بات، جس کا عقیدہ مطابق ہو کس کے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان. نہ کہ تعداد، نہ کہ بڑے چھوٹے کا فرق، نہ کہ استاد شاگرد کا فرق، بلکہ حق پر وہ ہے، صداقت پر وہ ہے جس کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی شریعت اور آپ کی حدیث مبارک کے مطابق. تو فرمایا کہ اصول تو بالکل واضح ہے، اپنانے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. وجہ کیا ہے؟ بہت سی رکاوٹیں قوم کی، برادری کی، رکاوٹیں خود ساختہ مذاہب کی. مگر ایک بڑی رکاوٹ اور بھی، اور وہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دو. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. دنیا کی محبت، دنیا کے عہدوں کی محبت، دنیا کی کرسیوں کی محبت، دنیا کے مال و دولت کی محبت تمہیں حلال و حرام کا فرق مٹھانے پر مجبور کرتی ہے. اور جب یہ معاملہ آ جائے تو بندہ حق کی طرف نہیں جاتا، پھر بندہ تزکیہ نفس کے پروگرام کو نہیں اپناتا بلکہ دوری ہی دوری اختیار کرتا ہے. تو دنیا کی محبت ایک بت ہے جو ایک رکاوٹ ہے. دنیا کی محبت کو ختم کرو، دنیا کی محبت کو مٹاؤ، اس بت کو توڑنے کی کوشش کرو. یا اللہ وہ بت کیا ہے، وہ علاج کیا ہے جس سے اس بت کو توڑا جائے اور دنیا کی محبت کا خاتمہ کیا جائے. آگے وہ علاج مذکور ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ،
کہ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آخرت اور قیامت سب سے بہترین جہاں ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ آخرت کی فکر ہو، آخرت کا تصور ہو، جہنم کا خوف ہو، جنت کا طمع اور حرص ہو، اور جنت کے داخلے کا شوق اور ذوق ہو، اس پر تمہاری سوچ قائم ہو جائے، تو یہ علاج ہے دنیا کی محبت کو توڑنے کے لیے، دنیا کی محبت کو خاتمہ کرنے کے لیے۔ اپنے آپ کو آخرت کے بیٹے بنا دو، اپنے آپ کو آخرت کا مقیم بنا لو۔ دنیا کی اقامت کا فائدہ نہیں ہے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، کہ دنیا میں یوں رہو جیسے تم مسافر ہو جب کوئی راستہ عبور کرنے والے ہو، اس طرح رہو۔ راستہ عبور کرنے والا راستے پر دل نہیں لگاتا بلکہ عبور کر کے جلدی گھر کو لوٹتا ہے۔ اس طرح دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھو، ایک راستہ سمجھو جس کو آپ نے طے کرنا ہے، جو اللہ نے عمر دی، وہ اصل آپ مقیم آخرت کے بن جاؤ۔ اصل آخرت پر اپنی نظریں رکھو، آخرت پر توجہ مرکوز رکھو۔ یہ دنیا کی محبت کو توڑنے کا بڑا کارگر مؤثر علاج ہے کہ آخرت کی فکر اور آخرت کی یاد۔ والآخرت خیر و ابقیٰ، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آخرت جو ہے سب سے بہترین گھر ہے، اور ابقیٰ ہمیشہ باقی رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ ارے دنیا کے جو بھی علائق ہیں ٹوٹ جائیں گے، مال ختم ہو جائیں گے، خزانے ختم ہو جائیں گے، آخر جب موت آ جائے گی خالی ہاتھ جاؤ گے قبر میں، پھر تمہارے ورثاء کو مال تقسیم کر رہے ہیں اور تم اس مال کا حساب دے رہے۔ جب اللہ نے حساب دے رہے یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، وارث اس کو تقسیم کر کے کھا پی رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، آپ اس مال کا حساب دے رہے ہیں۔ تو ایسی دنیا میں دل لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو دنیا کی نفرت اپنے دل میں بٹھاؤ، تعلق ہو واجبی تعلق، جو آپ کی اس معیشت کو جو ہے وہ کامیابی سے گزار دے، مگر اصل آپ آخرت کے مقیم بن جائیں۔ فکر آخرت پیدا کرو، آخرت کی یاد کرو، جہنم کے عذاب کا سوچو، آخرت کے عذاب کا سوچو، آخرت کے مراحل کا سوچو، اور اس پر توجہ دو، اس کو بنانے کی کوشش کرو۔ صحابہ کرام کی سیرتیں ہمارے سامنے ہیں، ان کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے۔ وہ دنیا کی محبتوں کو توڑنے والے اور ہمیشہ آخرت کی فکر کرنے والے، ہمیشہ ان کی توجہ اور دھیان قیامت پر رہتا۔ دنیا سے ایک واجبی تعلق تھا۔ ہجرت کے موقع پر صحابہ نے دنیا چھوڑ دی، اپنے کاروبار چھوڑ دیے مکہ میں، حتیٰ کہ خود رشتے توڑ دیے اور اللہ کے پیغمبر تک پہنچ گئے، مدینہ منورہ تک۔ دنیا کا مال ٹھکرا دیا اور آخرت کے معاملے کو ترجیح دی، دین کے معاملے کو ترجیح دی۔ دنیا پر یقیناً یہ کامیاب لوگوں کا راستہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابی ربیعہ بن کعب، جو اللہ کے پیغمبر کو اکثر رات کو وضو کا پانی پیش کیا کرتے تھے، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سل تعطا، ربیعہ سوال کرو تم عطا کیے جاؤ گے، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ ربیعہ کیا مانگ لیتے؟ دنیا مانگ لیتے، دنیا کی دولتیں مانگ لیتے، دنیا کے خزانے مانگ لیتے، سرخ اونٹ مانگ لیتے، باغات مانگ لیتے جو اس دور کا خزانہ تھا، مگر سوچنے کے بعد کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال جنت کا ہے اور جنت میں آپ کی رفاقت کا ہے۔ ان کے بارے میں تاریخ میں جملہ معروف ہے کہ شاب کان ہمہ الآخرہ، یہ وہ نوجوان تھا جس کی تمام تر سوچ کا محور آخرت تھی اور قیامت تھی۔ تو یہ سوچ کر یہ باتیں، آخرت پر توجہ دو۔ دنیا کی محبت جس قدر بساؤ گے اس قدر ان اصولوں سے دور بھٹکتے جاؤ گے۔ اگر چاہتے ان اصولوں پر کاربند ہو جائے اور کامیابی کے پروگرام کو سمیٹ لیں تو پھر دنیا کی زیادہ محبت نہ ہو، اصل تعلق اور توجہ آخرت پر۔ ان ھذا فی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ فرمائے یہ ساری باتیں جو اصول ثلاثہ اور یہ مرض اور مرض کا علاج، یہ ساری باتیں ہم نے سابقہ کتابوں میں کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، یہ باتیں تورات میں تھی، انجیل میں تھی۔ یہ کامیابی کا پروگرام صرف تمہیں نہیں دیا جا رہا بلکہ سابقہ امتوں کو دیا گیا، انہیں بھی کامیابی کے پروگرام پیش کیے گئے۔ چنانچہ تم بھی اس پر آ جاؤ اور اپنی کامیابی کو سمیٹنے کی کوشش کرو، تزکیہ نفس کر لو، اللہ کے ذکر پر توجہ دو اور نماز کی اقامت پر توجہ دو، کوئی غفلت نہ ہو اور کوئی دوری نہ ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ واللہ ولی التوفیق، اللہ تعالیٰ ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے۔
یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو پاک صاف فرما دے، الہ العالمین ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں سچا نمازی بنا دے، نمازوں کی پابندی کرنے والا، نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرنے والا، اور نمازوں میں اللہ کے حبیب کی سنت کو اپنانے والا اور سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ اپنی رضا ہمیں عطا فرما دے، رحمتیں عطا فرما دے۔ اتنا بڑا اجتماع یا اللہ، اس سارے اجتماع کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اور جب یہاں سے لوٹے اپنے گھروں کو تو یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا، گناہوں کو معاف فرما دینا۔ تیری رضا کا سوال ہے، تیری محبت کا سوال ہے، تیرے حبیب کی محبت کا سوال ہے، اور تیری رحمت کا سوال ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب